إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا
للمتقین اماما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه لا حول ولا قوة الا باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم شهر رمضان رمضان کا وہ مہینہ جس مہینے کی سب سے بڑی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ رب العالمین ارحم الراحمین نے اپنی کلام قرآن مجید کے لیے اس ماہ مبارک کا انتخاب فرمایا اور وہ کلام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت اور فرقان واضح واضح اللہ نے بیان فرمایا اے آدم حوا کی اولاد اگر تمہاری زندگی میں یہ ماہ رمضان آ جائے فَلْيَصُمْهُ اس ماہ رمضان کے اندر جو روزے فرض ہیں وہ ضرور اللہ کے جو بیمار ہے یا مسافر ہے جو وقتی بیمار ہے صحت یابی کے بعد سفر ختم ہونے کے بعد فعدۃ من ایام اخر دوسرے دنوں میں دوسرے مہینوں میں اپنے فرض روزوں کی قضا پوری کرے اللہ اپنی مخلوق کے لیے آسانیاں چاہتے ہیں اور تنگیاں نہیں چاہتے اللہ فرماتے ہیں کہ میری توفیق فضل کرم سے طاقت سے تم اس ماہ مبارک کی گنتی کو پورا کرو اللہ کی کبریائی بیان کرو جس رب نے تمہیں ہدایت عطا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ زندگی میں ماہ مبارک آ جائے بخشش کا موقع مل جائے مغفرت کا موقع مل جائے تو اللہ کی اس نعمتوں کا شکر گزار بن جائے حضرات محترم میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بسات قابل احترام میری ماؤں معززات موقرات میری بہنوں اور بیٹیوں ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ ذات لا شریک کے لیے جو پوری کائنات کا خالق مالک رازق اور مشکل کشا لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین خطیب الانبیاء والمرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین سید الانبیاء والمرسلین
سرور کونین سید الثقلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات، حضرات محترم، شعبان کا آخری خطبہ جمعہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع عطا فرمایا کہ 1444 ہجری کا یہ شعبان کا آخری خطبہ ہے۔ مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا، آئندہ سال اس خطبہ جمعہ اور جمعے کے دن کون کون ہوگا کون نہیں، یہ اللہ کے۔ اب ہر مسلمان مرد عورت کو انتظار ہے اس چاند کا جس چاند کے آنے سے شیاطین کو باندھ دیا جائے، ہمارے دشمنوں کو بند کر دیا جائے، جس کو اللہ فرماتے ہیں عدو مبین، کھلم کھلا دشمن، جو 11 مہینے ہمارے اوپر یلغار کرتا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے۔ ایک مہینہ اللہ نے ایسا رکھا ہے اپنے بندوں کے لیے کہ شیطان کو، دشمنوں کو میں باندھ دیتا ہوں، جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہوں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں۔ کام صرف یہ ہے کہ روزہ تم رکھو، سحری تم کرو، افطاری تم کرو، قرآن تم پڑھو، صدقہ خیرات تم کرو، صحافتے تم کرو۔ یہ سارے موقع رب خود عطا فرما رہا ہے تاکہ میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں۔ دیکھو رب کتنا مہربان ہے، گناہ گاروں کے لیے بخشش کا بندوبست بھی رب خود فرما رہے ہیں۔ یہ اسلام کے جو مہینے ہیں نا وہ 12 مہینے ہیں، جس میں 4 محترم ہیں جن میں رمضان کا نام نہیں ہے۔ عام طور پہ بعض دوست رمضان مبارک کو اربع تھا، وہ 4 مہینوں میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ ان 12 مہینوں میں جو محترم مہینے ہیں وہ 4 مہینے، ان میں ایک رجب ہے، ایک ذوالقعدہ ہے، ایک ذوالحجہ ہے، ایک محرم ہے۔ اس میں نہ شعبان ہے نہ اس میں رمضان ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھا ہے کہ اللہ نے ان محترم مہینوں میں رمضان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس کو رب عزت دینا چاہے اس کو اللہ تعالیٰ اکیلا اس کو شمار کرتا۔ پتہ یہ چلا کہ محرم میں وہ رات نہیں، رجب میں وہ رات نہیں، ذوالقعدہ میں وہ رات نہیں، ذوالحجہ میں وہ رات نہیں، وہ اللہ نے رات رمضان میں رکھی ہے، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ 4 مہینے محترم ہیں اپنی جگہ پہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رمضان کی فضیلت کو کوئی مہینہ نہیں پہنچ سکتا، نہ اس کے دن کی شان، نہ اس کی رات کی شان، اور پھر آخری جو 5 راتیں ہیں، 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، اللہ مجھے اور آپ کو عبادت کی شکل میں اللہ ہماری زندگی میں وہ نصیب فرمائے۔ پورا مہینے کی شان اپنی جگہ پہ، ان 5 راتوں کو اللہ نے اس مہینے میں بھی خاص کر دیا ہے۔ اس لیے رمضان، میں یہ تو اکثر کہتا ہوں، یہ قرآن کی آیت کی روشنی میں جس مہینے کو اللہ نے قرآن کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس مہینے کی یہی بہت بڑی عظمت ہے
کہ اللہ نے قرآن مجید اس ماہ مبارک میں نازل فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ مفسرین محدثین لکھتے ہیں کہ باقی بھی جتنی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، دیگر انبیاء رسولوں کے بارے میں جو آتا ہے، تمام کی آسمانی کتابیں اور صحیفوں کے لیے اللہ نے اس ماہ مبارک کا انتخاب کیا۔ لیکن زہے قسمت، زہے نصیب، رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب عطا فرمایا ہے، جس کا نام قرآن ہے، کلام اللہ ہے، اس کے نزول کا انتخاب جو ہے وہ رمضان مبارک ہے۔ اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی بغیر شک کرتا ہے وہ اپنے رب کے رب ہونے پہ شک کرتا ہے۔ جب اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قرآن کو رمضان میں نازل کیا، کیوں شک شبہ کیا؟ اور یہ بات ذہنوں میں مضبوط کر لو، محفوظ کر لو، جس کو رب عظمتیں دے دنیا کی کوئی طاقت اس کی عظمت کو کم نہیں کر سکتا۔ آج معذرت کے ساتھ میری کچھ بہنیں، کچھ بیٹیاں، کچھ مائیں سوشل میڈیا پہ یا سڑکوں کے اوپر یہ ایک نعرہ لگا رہے ہیں، آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ ان اللہ کی بندیوں کی اس بات کا پتہ نہیں ہے، اگر یہ آزادی اور فضیلت کا مقام ہوتا تو اللہ پہلے ابا کو بناتے۔ اللہ نے مرد بنا کے یہ بات اختیار میں کر دی ہے کہ تمہاری ہر طرح کی سرپرستی ایک مرد کرتا ہے۔ آج قرآن و حدیث سے بغاوت کی جا رہی ہے، کچھ غیر مسلم طاقتیں ہماری بچیوں کو اچھال رہے ہیں، صرف اس لیے کہ لوگ دین سے دور ہو جائیں، قرآن سے دور ہو جائیں، احادیث مصطفیٰ سے دور ہو جائیں، اللہ کے گھروں سے دور ہو جائیں۔ میں ابھی خطبہ جمعہ سے پہلے احباب سے بات کر رہا تھا، کورونا کی شکل میں اللہ کے گھروں کو بے آباد کیا گیا، یہ ایک بہت بڑی سازش تھی۔ بیت اللہ کو بے آباد کیا گیا، تالے لگا کے نمازیں اور خطبہ جمعہ ہونے کے پیغام شروع کر دیے گئے۔ اور آج بھی بعض وقت اب رمضان آ رہا ہے، عید الفطر آ رہی ہے، انشاءاللہ عید الاضحیٰ آ رہا ہے، حج آ رہا ہے، انہوں نے کام شروع کر دیا ہے، بنیاد رکھنی برائی کی شروع کر دیا۔ اقوام متحدہ نے اپنے اجلاس میں کہا ہے کہ لوگ محتاط ہو جائے، کرونا پھر شروع ہو رہا ہے، کیونکہ اس قوم کو، اسلام کو، مسلمانوں کو روکنے کے لیے اور کوئی طریقہ نہیں۔ آپ دیکھ لیں کرونا کے بعد مسجدوں کی رونقیں نہیں رہی، انسان کی عادت ہے جب ایک جگہ سے ہٹ جاتا ہے تو اس کو واپس آنے میں دیر ہوتی ہے، گھروں میں نماز پڑھنے کی عادت ہو گئی، لوگوں سے ملنے جلنے کی عادتیں ختم ہو گئی۔ کرونا چلا گیا ہے، آفٹر شاک پتہ نہیں کتنے سالوں تک رہے گا۔ کرونا کے بعد رمضان مبارک آئے، آپ نے دیکھا وہ رونقیں نہیں جو میرے بچپن میں تھی یا آپ کے بچپن میں۔ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، مرد گھروں میں پتہ چلتا تھا ایک مہینہ پہلے رمضان آ رہا ہے، بندوبست کرو، رمضان آ رہا ہے، بندوبست کرو۔ آج دیکھو رمضان بالکل قریب آ گیا، آپ نے کسی سے سنا کوئی بات کر رہا ہے؟ ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوئی۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اللہ نے سورہ عبس میں فرما دیا ہے کہ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ آج ان بدبختوں نے ہمارے اندر اتنی مشکلات اور معیشت کو ڈال دی ہے، وہی قیامت کا منظر آج ہمارے میاں بیوی کی لڑائی ہے، بھائیوں بھائیوں کی لڑائی ہے، بہن بھائیوں کی لڑائی ہے، معیشت کی وجہ، دوست کی دوست سے لڑائی ہے، قتل و غارت ہو رہے ہیں معیشت سے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہم ان سے جہاد تو کر نہیں سکتے، مقابلہ ہم کر نہیں سکتے، ان کو اس طرح مارو تاکہ ان کی معیشت تباہ ہو جائے، خود ہی کمزور ہو جائے۔ دیکھو آج ہماری وہی حال ہے، کوئی کرسی بچا رہا ہے، کوئی کرسی کھینچ رہا ہے، عوام بھوکی مر رہی ہے۔ رمضان مبارک آیا، کوئی منصوبہ نہیں، لوگ کیا کریں گے؟ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی اچھا حکمران تھا۔ یہ ہمارا پیارا وطن میں اکثر کہتا ہوں، ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی، بڑی ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے اس کو قمار کیا ہے۔ آج ہم چوری کھانے مجنون ہیں، معذرت کے ساتھ
अल्लाह के बंदो, जिन्होंने इस पौधे को लगाया था, कितनी मुश्किलात आई थी, कितनी कुर्बानियां दी थी, फिर ये पाकिस्तान मार्द वजूद में आया था। आज हम यही समझते हैं कि ऐसे ही पाकिस्तान में नहीं, इसकी बुनियादों में, इसकी सरहदों में हमारे प्यारों का खून अभी भी चटपटा रहा है। इसलिए आप शहर रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह मुझे और आपको फिर मौका था फरमा रहे हैं कि गुनाहगारों, कुरान मजीद के अंदर बहुत सी आयत है जो बासे बरकत है, लेकिन एक आयत जो है वो हमारे दिलों में सुकून पैदा करती है। युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह तौबा करने वालों से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। आपने कभी गौर किया है अल्लाह तौबा करने वालों से क्यों प्यार करते हैं, क्यों सब करते हैं? क्योंकि अल्लाह को यह अदा बड़ी पसंद है। शैतान ने नाफरमानी की, पलट के नहीं आया, रजीम बन गया इला यौमिद्दीन, क़यामत तक। अल्लाह फरमाते हैं कि ये मेरा बंदा मुझे रब समझ के वापस आ गया है ना, और मुझे रब समझता है तो मुझसे तौबा कर रहा है ना, इसलिए इससे गलती हो गई है। मैंने बनाया, मुझे पता है इंसान से गलती हो जाएगी, भूल के भी हो जाएगी, इरादे से भी हो जाएगी, लेकिन अल्लाह को वो बंदा बड़ा पसंद है जो पलट के जब वापस आता है ना, तो अल्लाह बड़े खुश होते हैं। कहते हैं फरिश्तों देखो, ये मेरा बंदा मुझे रब समझ के वापस आ गया, मुझसे अपने गुनाहों की माफी मांग रहा है। अब ये रमजान मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा सुनहरी मौका है। जिस तरह मौसम बहार आते हैं ना, ये मैं समझता हूं ये नेकियों का मौसम बहार है। सुस्तियां, गफलत, कुताहियां, कुरान से दूरी, नमाज से दूरी, जिक्र अस्कार से दूरी, खाने की यलगार, इस महीने में अल्लाह ने सारे वो सबब पैदा कर दिए कि रूह भी ठीक हो जाए और जिस्म भी ठीक हो जाए। अल्लाह, रूह किस तरह? आप कुरान पढ़ेंगे, रूह की गंदगी साफ हो जाएगी। आप अल्लाह का जिक्र करेंगे, रूह की निजात खत्म हो जाएगी। आप अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगेंगे, अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा देगा। और जिस्मानी क्या है? खा खा के मेदे खराब हो गए, बीमारियां हो गई। आज गैर मुस्लिम बीमारियों का इलाज फाका कर रहे हैं। इतने घंटे तुमने कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं। मुसलमानों मुबारक हो, अल्लाह ने हमें एक ऐसा महीना अता फरमा दिया है। फरमाया रोजा तुम रख लो, बीमारियों से निजात मैं अता कर दूं। अल्लाह अकबर, कितनी बीमारियों का इलाज फाका है। हकीम सईद रहमतुल्लाह अलैह हकीम लुकमान के बारे में बड़े बड़े हुक्मा लिखते हैं कि अगर इंसान का पेट खराब हो जाए, किसी दवाई की जरूरत नहीं है, किसी टीके की जरूरत नहीं है। वो क्या कहते हैं हमारे बुजुर्ग, आपके बुजुर्ग भी कहते हो फाका कर लो। ये लफ्ज आपने सुना होगा, 2-3 टाइम का वक्फा कर लो, खाना ना खाओ, ठीक हो जाएगा। मेरे और आपके रब ने यह कितना खूबसूरत तरीका कि रोजा रख लो, फाका भी आ गया, बीमारी भी ठीक हो गई। सिर्फ बीमारी नहीं, अल्लाह फरमाते रोजा तुमने रखना, गुनाह मैं माफ कर दूं। 11 महीने जो इबादत करते हैं उसका कैलकुलेटर है, इतना सवाब मिलेगा। 1 से लेकर 700 गुना तक आदमी नेकी करता है तो स्वाब दिखना शुरू हो जाए। ये जो हमारे किरामन कातिबीन है, दाई जानब नेकियों का फरिश्ता है, भाई जानब दूसरे जो हमारे गुनाह लिखते हैं, इनको पता है कि इस अमल का ये सवाब है, ये जजा है, ये अजर है। लेकिन जब माह मुबारक आए, शैतान तो बांध दिए, इसमें कोई शक नहीं। आपको पता चल जाएगा जब रमजान का चांद आएगा, मस्जिदें आबाद हो जाएंगी, पता चल जाएगा दुश्मन बांध दिया गया था, हम खुले हो गए माशाअल्लाह। अब हम इबादत भी करेंगे, कुरान भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो रोकने वाला अल्लाह उसको बंद कर दिया। नजर आएगा इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह रमजान का चांद और ईद का चांद इबादत के साथ ये जो वक्फा है, अल्लाह हमें देखना नसीब। कुरान पाक की आयत भी है ना, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास। अल्लाह फरमाता है ये जमाने की गर्दश है। देखो आप अपनी जिंदगी में देख लो, कितने रमजान आए, कितनी ईद उल फितर आई, कितने ईद उल अज़हा आए माशाअल्लाह, कितने हज आए, कितने हज किए, कितने उम्रे किए, ये तो हर आदमी को पता है। कितने आगे हैं ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं घुमाता हूं, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास।
میری اور آپ کی خوش بختی ہے کہ گزشتہ سال 1443 ہجری میں شعبان کا آخری خطبہ جمعہ تھا، آپ بھی تھے، میں بھی تھا، اور آج اللہ نے پھر موقع دیا 1444 ہجری میں آخری خطبہ جمعہ شعبان کا ہے، اور انشاءاللہ اللہ میں رمضان بھی دیکھتا ہوں۔ صرف یہ دعا کیا کرو، صحت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، اللہ ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آدمی ٹینشن میں ہے، پریشان ہے، وہ کیسے عبادت کرے؟ پیٹ میں بھوکا ہے، پیاسا ہے، کیسے عبادت کرے؟ دعا کرو اللہ عبادت بھی دے تو سکون کے ساتھ عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ 9واں مہینہ ہے رمضان کا، اسلامی مہینہ۔ اور آج جو میں بات کر رہا تھا کہ جاہلیت کی وہ باتیں کرتے ہیں لوگ، لوگوں کے دلوں میں شک شبہ ڈالتے ہیں، لیکن اللہ نے جس کو عظمت دی ہے دنیا کی کوئی طاقت اس کی عظمت کو کم نہیں کر سکتی۔ مرد ہے نا تو اس میں میرا اختیار ہے یا آپ کا اختیار ہے؟ ہم خود مرد بنے، اللہ نے بنایا۔ اگر کوئی عورت ہے، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ کسی عورت کے اختیار میں ہے کہ وہ خود عورت بنے؟ نہیں۔ جب اللہ نے کہا ہے کہ یہب لمن یشاء اناثا و یہب لمن یشاء الذکور، مرد عورت لڑکا اور لڑکی دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ اب اس میں عظمتیں، فضیلتیں اگر اللہ نے مردوں کو دی ہے تو آپ یہ مخالفت مرد کی نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مرد کو بنایا، اگر اس میں عظمت تھی تو پہلے اللہ نے عطا کو کیوں نہیں بنایا؟ تو اس لیے یہ باتیں لوگوں میں پھیلا کے لوگوں کو دین سے دور نہ کیا کرو۔ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، اجنبی عورت ہے، اسلام نے اس کا مقام رکھا ہے، اور اللہ کے مقام کو نہ کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کم کر سکتا ہے، نہ میرے اختیار میں نہ آپ کے اختیار میں۔ تو اس لیے رمضان کی عظمت کو نہ محرم، نہ رجب، نہ ذوالقعدہ، نہ ذوالحجہ، ذوالحجہ کا مہینہ، حج کا مہینہ، لیکن رمضان کی عظمت کو کم نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو علیحدہ بیان فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اس کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے اس ماہ مبارک کی کہ اللہ نے اس مہینے میں قرآن پاک کلام اللہ کو نازل فرمایا۔ تو اس لیے یہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ بڑا ہی باعث برکت ہے۔ دوسرے اس میں خاص بات کیا ہے؟ ہم 11 مہینوں میں جو گناہ کرتے ہیں، غیبت، چغلی، زنا، شراب، بدماشیاں، جھوٹ، جھوٹی گواہی، بہتان، الزام تراشیاں، اللہ فرماتے ہیں جب تم نے روزہ رکھ لینا ہے نا تو یہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے، پھر یہ تیرا روزہ ہوگا۔ صرف فاقہ کرنے سے روزہ نہیں ہوتا، روزہ پورے جسم کا ہے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کی ناخن، مکمل جسم کا روزہ ہے۔ اس لیے رمضان المبارک کے چاند کے ساتھ ہی جنت کے دروازوں کا کھلنا، جنت کے دروازوں کا بند ہونا اور شیاطین کو زنجیروں میں جگڑ لینا، یہ موقع ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو گناہگار ہے نا وہ مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اب یہ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے اس کی عظمت ایک تو یہ قرآن ہے، دوسری اس میں عظمت وہ جو میں نے ابھی بیان کیا وہ 5 راتیں، بڑی عظمت والی راتیں، خیر من الف شہر، ہزاروں مہینے۔ پھر اس میں تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان مبارک میں جو مرد عورت عمرہ کرتے ہیں، اللہ کو عمرہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، دوسرے 11 مہینوں میں بھی کرے تو عمرہ ہی ہے، لیکن فرمایا جو اس ماہ مبارک رمضان عمرہ کرتا ہے، صرف حج کا ثواب نہیں، فرمایا اس کو اتنا ثواب ملے گا جیسے میرے ساتھ حج کرنا۔ اللہ، یہ بڑا نقطہ ہے، حج حج ہے، یعنی عمرے کو حج بنانا یہ بھی بڑی فضیلت ہے کہ ایک آدمی عمرہ کرے، بیت اللہ کے ساتھ چکر طواف کرے، حجر اسود کو چومے، مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نماز پڑھے، صفا مروہ کی سعی کرے، حجامت بنوائے، احرام کھول دے، ہے عمرہ، قربان جائیے کتنے مہینوں میں؟ 11 مہینے۔ فرمایا جب یہ مہینہ ہے نا شہر رمضان، کام یہی کرے گا، اس میں اضافہ نہیں ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا ہے تو یہ کام اور کرنا ہے، نہیں، وہی کام
بیت اللہ کا طواف، مقام ابراہیم، حجر اسود، صفا مروہ کی سعی، حجامت، خلاص، کوئی اضافہ نہیں۔ 11 مہینوں میں جس طرح عمرہ کیا، رمضان میں بھی اسی طرح عمرہ ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرمایا وہ غیر رمضان تھا، یہ تو نے رمضان میں کیا ہے، میں نے بلایا ہے، رب کہتے ہیں معمولی کام نہیں ہے۔ فرمایا حج نہیں، اللہ اسی طرح ہے جس طرح نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ تو حج کر رہا ہے۔ زبان مصطفیٰ سے کتنی بڑی بشارت ہے، یہ اس ماہ مبارک کی وجہ سے بازار عمرہ کر رہا ہے۔ جس طرح جو دوست حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، مسجد قباء میں آپ کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ فرمایا 2 رکعت نفل ہے، اس میں بیت اللہ کا طواف نہیں، مقام ابراہیم نہیں، زمزم بھی نہیں، احرام بھی نہیں، صفا مروہ کی سعی بھی نہیں، حجامت بھی نہیں۔ فرمایا اس مسجد قباء میں تو 2 رکعت نماز پڑھ لے، تیرے کھاتے میں عمرے کا ثواب۔ اللہ کتنا رب مہربان ہے، یعنی قباء میں 2 رکعت پڑھ لے عمرے کا ثواب، رمضان میں عمرہ کر لے حج کا ثواب۔ فرمایا صرف حج نہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنے صحابہ نے حج کیا؟ جو محدثین نے اندازہ لگایا 1,24,000 کم و بیش صحابہ، اس میں صحابیات بھی تھے، امہات المومنین بھی تھے۔ فرمایا اسی طرح ہے جس طرح ان صحابہ نے آپ کے ساتھ حج کیا تو رمضان میں تو عمرہ کر لے، تجھے بھی اسی طرح اتنا ہی حج کا ثواب ملے گا۔ بعض دوست کہتے ہیں جی یہ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ کے بندو، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بہت سی حدیث ہیں، بس ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو دفتر ہے میری اور آپ کی زندگی کے پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے ہوں گے، عمر کے حساب سے ہے، بلوغت سے لے کر آخری سانس تک، نیکیوں کے بھی ہوں گے، برائیوں کے بھی ہوں گے، بڑے بڑے رجسٹر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کے جو 99 رجسٹر ہوں گے، وہ کتنے بڑے ہوں گے اور کتنے موٹے ہوں گے، ان کی جسامت کا تو حدیث میں ذکر نہیں آتا۔ ایک پلڑے میں وہ سارے رجسٹر ہیں۔ آؤ بات فضیلت کی ہے، ادھر چھوٹی سی پرچی ہے، ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھانے کے لیے کر رہا، جو یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اور رجسٹر 99 کتنے بڑے ہیں نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا، موٹے کتنے ہیں نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے، لیکن دوسری جانب کا تو پتا ہے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا بطاقہ، آج پوری دنیا کے اندر یہ جو شناختی کارڈ ہے، یہ ATM کارڈ ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے سب کو پتا ہے، چھوٹا سا ہے، جیبوں میں آ جائے، چوڑائی کا بھی پتا ہے، لمبائی کا بھی پتا ہے، موٹائی کا بھی پتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہے بطاقہ، اتنی سی پرچی، اللہ قیامت والے دن نامہ اعمال کی نیکیوں کے پلڑے میں صرف ایک پرچی رکھی جائے گی، اللہ ادھر وہ فرشتہ رکھے گا، وہ چھوٹی سی پرچی 99 دفتر پتہ نہیں کتنے بڑے ہوں گے، اس پرچی کا پلڑا اللہ باری فرما دے گا۔ اللہ اب سمجھ میں آئی کہ 2 رکعت پڑھیے تو عمرے کا ثواب، رمضان میں عمرہ کرے حج کا ثواب، رمضان میں عمرہ کرے صرف حج نہیں، پوری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن صحابہ نے صحابیات نے امہات المومنین حج کیا ہے، اور میں اس کو اتنے ہی ثواب ملے گا جس طرح میرے ساتھ حج کا ثواب۔ اور یہ اعلان آج تک نہیں، قیامت تک کے لیے۔ تو ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک میں اللہ عمرے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب سے مانگتے ہوئے شرم نہ کیا۔ میرے ایک بزرگ ہیں، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، میں نے ان کے سامنے ایک چھوٹا سا دعائیہ کلمہ بولا، وہ کہنے لگے آپ سب چھوٹا نہیں بڑا بولا کرو، وہ دربار بہت بڑا ہے، اور جس در کے ہم مانگت ہیں اس کی طول و عرض، اس کی چوڑائی، اس کی لمبائی کو دنیا کی کوئی طاقت ماپ نہیں سکتی۔ وہ اتنا بڑا سمندر ہے کہ پوری دنیا مانگے
اس کے خزانوں میں کمی نہیں آ سکتی اگر وہ سب کو اس کی مانگ پوری کرے۔ یہ سوئی ہے نا، سوئی چھوٹی سی سوئی ہے، اور اس کا جو سوراخ ہے، ہم بزرگ ہو جائیں، بیمار ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، ہمیں وہ سوراخ میں سے وہ دھاگا نہیں ہم ڈال سکتے۔ ہم بچوں کو کہتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیوں کے، یہ دھاگا ٹوٹ گیا، اس سوئی کے نکے میں ڈال، اس کا مطلب وہ بالکل چھوٹا سا۔ فرمایا سمندر کے اندر، کتنا بڑا سمندر ہے آج تک کسی کو پتا نہیں ہے دوسرا کنارہ کتنا ہے، اس کا پانی کتنا ہے۔ سمندر کے اندر وہ سوئی کا نکا دبا دیا جائے، چھوٹا سا سوراخ ہے، اس میں کتنا وہ پانی آئے گا؟ معمولی سا، میں کہتا ہوں معمولی سے بھی بڑا کوئی لفظ ہوگا۔ فرمایا اللہ سب کو عطا کر دے تو اس کے خزانوں میں یہ سوئی کے نکے جتنا بھی فرق ہے۔ اللہ اللہ اکبر من کل شیء، یہ جو ہم جملہ پڑھتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ مکمل جملہ یہ ہے اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ شک نہ کیا کرو، اللہ کی مخلوق میں شک شبہ نہ ڈالا کرو۔ انشاءاللہ اس ماہ مبارک کے اندر جب اللہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ جو مرد عورت من قام رمضان ایمانا و احتسابا اللہ غفر له ما تقدم من ذنبه، یہ تین حدیثیں ہیں، زبان مصطفیٰ سے ہیں، کلام میرے رب کی ہے، زبان میرے محبوب کی ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا تھا میرے رب کا اعلان سن لو، رمضان کا مہینہ جو قیام کرے گا، کیا سمجھتے ہوئے مسلمان ہونا ضروری ہے، غیر مسلم نہیں۔ غیر مسلم ساری رمضان کی رات کھڑا ہو کے عبادت کرتا لیکن مسلمان اس کوئی فائدہ نہیں۔ پہلی شرط ہے ایمان، مسلمان ہونا شرط ہے، پھر جنت ملے گی نا۔ اگر مسلمان ہی نہیں تو جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ یہ ایسے ہی سمجھ لو کوئی آدمی پیسے جمع کرا رہا ہے، اکاؤنٹ کھلا ہی نہیں، کدھر جا رہے ہیں پیسے؟ اور پہلے اکاؤنٹ کھلاؤ پھر رقم جائے گی۔ وہ اکاؤنٹ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول، سارے دوست پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول، یہ ہمارا اکاؤنٹ کھل گیا۔ ایمان اسلام کی حالت میں وہ احتساباً، کیا نیت ہو؟ بندہ راضی ہو جائے، ماں باپ راضی ہو جائے، دوست راضی ہو جائے، رشتہ دار راضی ہو، نہیں، اللہ کو راضی کر۔ میرے رب کا حکم ہے کہ اس ماہ مبارک میں روزے رکھنے، ثواب سمجھتے ہوئے ملے گا کیا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ فرماتے ہیں جو 11 مہینے تجھ سے غلطیاں ارادے سے بغیر ارادے سے ہو گئی ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں تیرا سارے گناہ معاف کروں۔ یہ رات رمضان کی گزر گئی، صبح سحری آ گئی، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو سحریاں نصیب فرمائے، ہمارے کھانے کے دسترخوانوں میں برکتیں کثیر۔ صبح ہو گئی، سحری کا وقت آ گیا، کائنات کے امام نے فرمایا من صام رمضان، قیام ہو گیا، ائمہ تراویح نے رات قرآن پڑھا، سبحان اللہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صبح سحری کا وقت آ گیا، اللہ کی توفیق سے اٹھا، روزہ رکھا، مہینہ کون سے ہے؟ رمضان کا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ میرے محبوب اعلان کر دو یہ جو سحری کھانے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرق ایک لفظ کا ہے، باقی وہی جملے، وہاں صام ہے یہاں شام ہے، فرمایا رات بھی عظمت والی، دن بھی اللہ نے عظمت والا۔ فرمایا روزہ تمہاری امت میں سے رکھ لے، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کے پہلے سارے گناہ معاف کروں۔ پہلا عشرہ گیا، دوسرا عشرہ گیا، آخری عشرہ آ گیا، رمضان مہمان بنتا جا رہا، 21ویں آ گئی، 23ویں آ گئی، 25ویں آ گئی، 27ویں آ گئی، 29ویں آ گئی، ائمہ تراویح قرآن پڑھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، قیام بھی جا رہا ہے، روزے بھی جا رہے ہیں، اللہ فرمایا ٹھہر جاؤ، میرے محبوب اپنی امت میں اعلان کر دو اس آخری عشرے میں ایک اور انعام بھی ہے۔ پوچھا وہ کون سا؟ فرمایا وہ 5 راتیں ہیں، اللہ ہر رات بڑی عظمت والی ہے،
فرمایا یہ 5 راتوں کا قیام، پہلی رات بھی قیام کیا تھا، دوسری بھی کیا، تیسری بھی کیا، فرمایا یہ آخری 5 راتیں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں، فرمایا آپ کا امتی قیام کر لے۔ اللہ، یہاں بھی اللہ بھی فرما رہے من قام لیلۃ القدر، تیرے محبوب اعلان کر، یہاں قدر کی وہ راتیں آ گئی، ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فرمائے 5 راتوں میں پہلی رات کی گئی عظمت والی، رمضان بھی جا رہا ہے، روزے بھی جا رہے ہیں، آخری تحفہ فرمایا 5 راتیں خاص کر کے قیام کر لے، اللہ فرماتے ہیں اس کے جو بھی گناہ سارے معاف۔ آؤ یہ خوش بختی کا مہینہ آ رہا ہے، میری اور آپ کی صفائی کا مہینہ آ رہا ہے، جسمانی اور روحانی نیت کر لو، ارادہ کر لو، اللہ مجھے اور آپ کے اس ماہ مبارک کے اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے خطبہ جمعہ کے لیے تشریف لائے، صحابہ کہتے ہیں ہمیں کہا قریب قریب آ جاؤ، امام کے قریب خطیب کے قریب بیٹھنا بڑی فضیلت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اللہ کے قریب قریب آ جاؤ، صحابہ قریب آ گئے، وہ خاص بات، کائنات کے امام اوپر ہے، پہلے درجے پہ قدم رکھا، پھر دوسرے پہ رکھا، پھر تیسرے پہ رکھا، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں آمین 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 آمین۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ آج آپ نے آمین 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 کا کیا؟ فرمایا میرے پاس نوریوں کا سردار جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا، جب میں نے پہلی درجے پہ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آئے تو اپنے گناہ معاف نہ کرے، راغیم انفہ، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ پرانے وقتوں میں آپ کو پتہ انسانوں کی تذلیل کے لیے سزا یہی تھی ناک رگڑ زمین، تو دعا کرو قیامت والے اللہ ہماری ناک رگڑنے کا حکم نہ دے دے، ہمیں اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اللہ نے موقع دیا ہے، قیام نے کیا، روزہ نہیں رکھے، اپنے گناہ معاف نہیں، دوسری پہ رکھا، فرمایا جس کی زندگی میں والدین کا ہے یا درود و سلام کا، یہ 3 درجوں میں تینوں باتیں کی، تو فرشتوں کے سردار نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا آمین، اے اللہ قبول فرما، یعنی اس آدمی کی جو والدین کی موجودگی میں جنت میں نہ جائے جہنم میں جائے، رمضان کا مہینے کی وجہ سے جنت میں نہ جائے جہنم میں چلا جائے، آپ کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر درود و سلام نہ پڑے، اس سے بڑا کوئی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میری اللہ کے حضور دعا ہے کہ اے رب ذوالجلال، اے ارحم الراحمین، یہ برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، رمضان مبارک فضیلت و عظمت والا، اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو اس ماہ مبارک کو عبادت کے ساتھ خوشیوں کے ساتھ اللہ دیکھنا نصیب فرمائے، اور اس چاند کو ہمارے لیے باعث ایمان، باعث سلامتی اور باعث برکت بنا دے، اور جو سنا ہے جو سنایا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ کس طرح پڑھا دو ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد
अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। इंशाअल्लाह रहमान आइंदा खुतबा जुमअतुल मुबारक अल्लाह के फजल करम से माह मुबारक में आ रहा है। इंशाअल्लाह रहमान मुमकिन है कि पहला रोज़ा हो और मुमकिन है कि दूसरा रोज़ा हो, ये हमारे रब के इल्म में है। तो इस दफ़ा उम्मीद वासिक है कि इंशाअल्लाह इस माह मुबारक में 5 खुतबा जुमा इंशाअल्लाह हमें मिलेंगे जुमे के दिन। अल्लाह का जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए उतना ही कम है। तो इंशाअल्लाह रहमान आइंदा खुतबा जुमअतुल मुबारक में रोजे के जो जदीद मसाइल है जिसकी वजह से आजकल रोजेदारों को मुश्किलात आती है, बार बार पूछते हैं, इंशाअल्लाह रहमान आइंदा खुतबा जुमअतुल मुबारक में बयान किया जाएगा। मेरी सिर्फ आपसे दर्द दिल से ये गुजारिश है कि बहुत सुस्तियां गफलतों से बहुत दिन गुजर गए। आइंदा खुतबा जुमअतुल मुबारक रमजान मुबारक का है। खुतबा जुमा की अजान से पहले अल्लाह के घर में आओ, अपने घर वालों को भी साथ लेकर आओ। एक तो जगह का मसला बन जाता है, दूसरा यह है कि फजीलत यह है कि अजान जुमा से पहले अल्लाह के घर में आओ। आप इरादा फरमाएं, नियत करें, इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला आपको हम सबको अल्लाह तौफीक अता फरमाएगा। अपने दोस्त अहबाब को भी दीन की दावत दिया करो। आपकी वजह से अगर किसी की बात समझ में आ जाए, किसी का मसला हल हो जाए, तो मेरे लिए आपके लिए एक बहुत बड़ा इसाल सवाब और सदका जारिया है। इसलिए आइंदा खुतबा जुमअतुल मुबारक में आप अहबाब जो है एक तो वक्त पे तशरीफ लाए। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यकीन है कि आप आते हैं, खुतबा जुमा भी पढ़ते हैं, सब कुछ होता है। एक बस मेरी एक ख्वाहिश है कि आप जिस तरह इस वक्त तशरीफ फरमा है अजान जुमा से पहले, इस तरह अल्लाह का घर खचा खचा भरा हुआ हो तो रब भी खुश होगा, हमारा दिल भी कितना अच्छा लगेगा। इसलिए मेरी आप दोस्तों से भी अदबन गुजारिश है, कुछ मेरी उम्र से बड़े हैं, कुछ मेरे छोटे हैं, मेरी उनसे भी दरखास्त है कि अजान जुमा से पहले अल्लाह के घर में आओ ताकि अल्लाह ताला हमारे घरों की कुल परेशानी अल्लाह दूर फरमाए। दूसरा इंशाअल्लाह रहमान जामिया मस्जिद खुर्शीद अल हदीस में जिस तरह आप दोस्तों के इल्म में है कि अइम्मा तरावी माशाअल्लाह कुरान किराम जो तजवीद के साथ और अच्छी आवाज के साथ कुरान पाक की तिलावत आपको सुनाते हैं, क़ियामुल लैल करते हैं। तो इंशाअल्लाह जिसको सलातुल क़ियाम या सलातुल तरावी कहा जाता है, मोहतरम जनाब हाफिज ज़ीशान साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। मेरे भाई बड़े खुशबख्त है कि इस दफा उनके 2 बेटे इंशाअल्लाह रहमान क़ियामुल लैल की इमामत करवाएंगे इंशाअल्लाह। शेख अलमास हाफिज अलमास साहब जो कई सालों से वो भी इंशाअल्लाह इमामत तरावी के फराइज पर अंजाम देंगे। उनके साथ ही हमारे 2 बेटे, एक हाफिज एहसान इंशाअल्लाह और एक हाफिज साद इंशाअल्लाह रहमान, वो भी। और मेरे भाई हाफिज ज़ीशान साहब आपके इल्म में है कि हर रमजान में आपको अल्लाह के फजल करम से वो क़ियामुल लैल के बाद तरावी की रकात में बड़ी खुशू के साथ दुआ कनूत करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तरावी के लिए, क़ियाम के लिए भी अल्लाह के घर में वक़्त पे तशरीफ लाएं। मैं इन आइम्मा तरावी से अदबन गुजारिश करूंगा कि कुरान थोड़ा पढ़ लें, अच्छा पढ़ लें, मुक्तदियों को परेशान न करें। ये मेरी बात हर कुर्राए कराम के लिए। पहली बात तो ये फर्ज मुख्तसर हो, क्योंकि बाद कारी जो है फर्जों के अंदर पहिया पढ़ जाते हैं, लोग फर्जों को छोड़ देते हैं। मेरी उन अइम्मा से बड़ी अदबन गुजारिश, मैं जहां भी रमजान में जाता हूं कारियों के साथ ये बात जरूर करता हूं कि फर्ज नमाज के अंदर मुख्तसर नमाज पढ़ाया जाए, क्योंकि बाद दोस्तों ने फर्ज पढ़ के जाना होता है। तो आप जब लंबी किरात शुरू कर देते हैं तो लोग फिर मस्जिद में फर्ज पढ़ने नहीं आते, तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए मेरी इनसे गुजारिश है, अइम्मा तरावी से, आप भी जिन मस्जिदों में जाते हैं उनसे मेरी ये आवाज पहुंचा दें कि फर्ज नमाज मुख्तसर होनी चाहिए। और उसके बाद क़ियाम में भी ये नहीं कि पहली रकअत थोड़ी लंबी हो जाए, नहीं, ये फितरत के खिलाफ है। अपना रुकू है, सपारा है, आधा है, रुबो है, जितना भी है उसको डिवाइड कर दें, सारे में एक जैसा क़ियाम है। ये ना हो कुछ पहले कुछ लोग बैठ जाते हैं, कुछ गप्पे लगाने शुरू करते हैं, ये अच्छी बात नहीं। क़ियाम का मकसद है कि रूह को सुकून मिले, ताजगी मिले। तो इसलिए मेरी अम्मा तरावी से गुजारिश है कि मुक्तदियों का ख्याल रख के, उसमें बुजुर्ग भी है, बीमार भी है। पहले हम शुगर के, हार्ट के, ब्लड प्रेशर के मरीज है, ज्यादा देर तो क़ियाम कर नहीं सकते। अगर कोई बुजुर्ग जुर्त कर लेता है तो ये हमारे अम्मा तरावी कहते हैं बाबा काबू आ गया, बस इसको जाने नहीं देना। अल्लाह के बंदे आज ही काबू है, कल नहीं आएगा। इसलिए मेरी कुरान कराम से अदबन गुजारिश है, कुरान पढ़ो, अच्छा पढ़ो, कोई रच नहीं, कम पढ़ लो,
تھوڑا تھوڑا پڑھ لو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو، تاکہ مسلمان قیام میں با جماعت شامل ہو، تاکہ ہمیں فضیلت کا درجہ ملے۔ دوسرا انشاءاللہ الرحمن صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ الرحمن 10 سے 15 منٹ آپ کو پتہ ہے کہ میں اللہ کے فضل و کرم سے تقریباً یہ 19واں رمضان ہے، یہ 20واں رمضان ہے، زندگی کا مجھے بھی پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں کتنے رمضان آئیں گے، بیمار ہوں، زندگی کے آخری لمحات گزرے، کوئی پتہ نہیں کب یہ پانی کا بلبلہ، یہ آوازیں ختم ہو جانی ہے، یہ اللہ کے علم ہے۔ میرا بابا چلا گیا، آپ کے والدین چلے گئے، کہیں جا رہے ہیں تو ہماری بھی باری آنے والی ہے۔ اس لیے انشاءاللہ الرحمن سابقہ روایات کے ساتھ سورہ بقرہ جو میں نے 2-3 رمضانوں سے شروع کی ہوئی ہے، 131 آیات اس کی مکمل ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن پہلا روزہ پہلی فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ الرحمن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 سے درس اور سبق کا آغاز کیا جائے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے فجر کی نماز ہوگی مختصر، پھر اس کے بعد مختصر درس ہوگا تاکہ یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کی عبادت کے ساتھ گزر جائے۔ دوسرا کچھ دعائیں ہیں، مولانا سلیم روف صاحب بیمار ہے، اللہ کے حضور دعا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، بڑے اچھے آدمی ہیں، اخلاق بھی اچھا ہے۔ ہمارے مسجد کے نمازی پرانے دوست جانتے ہیں خرم باری کے والد محترم اکرام باری صاحب یہاں کرسی پہ بیٹھتے تھے، بھاری جسم تھا، وہ مجھے پتا چلا ہے کہ مقتضیٰ الہی سے وفات پا گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، ان کے ورثاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ ایک بھائی اس کی والدہ بیمار ہے، اللہ اس کو صحت دے، ایک بھائی اس کی بہنیں فوت ہو چکی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ یہ محمد ارشد چغتائی ٹیلر ماسٹر کے والد محترم محمد رمضان چغتائی جو بروز اتوار قضاء الہی سے وفات پا گئے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بھی دعائے مغفرت ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے۔ محترم جمنا محمد رمضان چغتائی صاحب اور ان کے ورثاء کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ بھائی محسن کے والد صاحب بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت دے، جتنے ہمارے پیارے فوت ہو گئے اللہ سب کی بخشش فرما۔ اس لیے یہ جو میں نے پیغام سنائے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو کما حق ہو، مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اعز وجل واعظم واکبر۔